آج ہی کے دن ووٹنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم۔ شاہ نسیم پہ تشریف فرما عالی قدر صدر محترم جناب احمد الدین اویسی صاحب، فخر اورنگ آباد محترم امتیاز جلیل صاحب، محترم سراج وہاب صاحب، دیگر حضرات و حاضر المحفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جلیل صاحب کی کہ آپ نے عمرہ ادا کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری پیش کی، اور اس کے بعد آپ کی جو کامیابی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کی بھی بزم اتحاد کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ جب آپ الیکشن میں تھے تو ہمارے صدر محترم کے کہنے پر بزم اتحاد کی آئی ٹی کی ٹیم کافی اس میں مشغول تھی تاکہ اس میں کمپین کریں اور لوگوں کو اس کا مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں اور آپ کے جو قانونوں کے بارے میں اس تعلق سے کمپین چلایا گیا۔ الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام کیا گیا جدہ میں اور مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے کر کے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک بار پھر ہمیں موقع ملا کہ ہماری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ حلقہ اورنگ آباد کی جناب امتیاز جلیل صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جدہ میں ان کی نوبت سے ہونے والی یہ تیسری محفل ہے۔ الحمدللہ 2014 کے الیکشن میں ہونے والے بے مثال کامیابی کے بعد امتیاز جلیل صاحب اور وارث پٹھان صاحب نے ہمیں جدہ میں گرانڈ جلسہ کرنے کا صرف موقع فراہم کیا، بلکہ دونوں حضرات نے اس میں شرکت کر کے بزم اتحاد کو عزت بخشی اور جدہ میں رہنے والے ہندوستانی بھائیوں کو اور آپ کو دیکھنے اور سننے کا موقع بھی فراہم کیا، جس کے لیے ہم تہ دل سے مشکور ہیں۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ بزم اتحاد جدہ پچھلے 33 سالوں سے صدر محترم احمد الدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں سماجی، فلاحی، تعلیمی اور ادبی دنیا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی آ رہی ہے۔ مخلص ممبران کی اس میں شمولیت ہمارا پاور ہے، اور خصوصاً نائب صدر محمد یوسف الدین اویسی صاحب، ہمارے پرانے ساتھی جو حیدرآباد چلے گئے ہیں، عبید الرحمن صاحب ہیں، مظہر علی بیگ صاحب ہیں، حسن بھائی صاحب ہیں، جنہوں نے سعودی عرب کی اپنی زندگی کا پیش جی یہ سب ثبوت ہے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ کو جو ہے خود پیش کریں۔ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پر مجھے دعائیں دینے کے لیے مدینہ سے پہنچے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بزم اتحاد کے جناب محمد عبدالقیوم صاحب، اورنگ آباد کے ہمارے ساتھی، جدہ میں جو اورنگ آباد کا ایسوسی ایشن بنایا گیا ہے، سوداگر صاحب، 24 سال
पत्रकारिता की, और जब शुरुआत पत्रकारिता से की तो मेरा आइडल कोई था उस वक्त, वो सिराज वहाब साहब थे। और उन्हीं को देखकर 24 साल मैंने जर्नलिज्म किया। मैं सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन सिर्फ वोटों से जीते जाते हैं, मैं ये मानकर चलता हूँ इलेक्शन दुआओं से भी जीते जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने खुद अपने आप में ये महसूस किया। और जब लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि असर के वक्त में रमज़ान का दिन आपकी लीड नीचे हो गई थी, आप जीते कैसा, तो मैंने कहा असर की नमाज में जब इतने सारे सर सजदे में गए तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजा। एक नामुमकिन सा काम जिसे लोग समझते थे, जैसा सिराज भाई ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमकिन हुआ। और इसमें बहुत सारे सिर्फ औरंगाबाद के ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की जीत का इंतज़ार नहीं करते, इस बार उनकी लीड कितनी रहेगी उसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस बार वो असद साहब की जीत के साथ ये भी पूछ रहे थे कि औरंगाबाद का क्या होने वाला है। और आज मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाता हूँ, चाहे वो दिल्ली का पुराना शहर हो या बिहार गया, पश्चिम बंगाल गया, तो वहाँ पे लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं। यही वो इम्तियाज़ जलील है जिसको हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन इलेक्शन के जब काउंटिंग चल रही थी तो इस बंदे के लिए हमने भी दुआएं की थी। तो ये एक ऐसा आप मोजज़ा कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम आज के मेहमान खुसूसी और बकौल सिराज वहाब साहब के आज इस महफिल के दुल्हा जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, मोहतरम जनाब सिराज वहाब साहब, जनाब सौदागर साहब, अहमद जलील साहब और मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब, जनरल सेक्रेटरी बज़्म इत्तेहाद जिद्दा। हाज़रीन किराम, ये इंतहाई पुरमसरत मौका है कि हम इसी जगह पर मोहतरम सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को सुने थे जिस वक्त कि वो इलेक्शन लड़ने वाले थे पार्लियामेंट का। और उसी वक्त औरंगाबाद के और हैदराबाद दक्कन के, औरंगाबाद एसोसिएशन के, बज़्म इत्तेहाद के सब लोग सैयद इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाबी के लिए दुआगो थे। जद्दे के लोग मक्के मुकर्रमा का रुख कर रहे थे और मदीने मुनव्वरा का रुख कर रहे थे, और हम मदीने मुनव्वरा में ये दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाबी अता फरमाए। और वाकई वो लम्हात इंतहाई सनसनी खेज और थे जिस वक्त कभी 5000 की लीड हो रही है तो कभी कम हो रही है, कभी बढ़ जा रही है। ज़ाहिर है उस वक्त हमारी तड़प का जो आलम था वो हम बयान कर नहीं सकते, और इतनी दुआएं हो रही थी उस वक्त कि भाई अल्लाह ताला कुछ ऐसा करिश्मा कर दे, अल्लाह ताला के कामयाबी मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने हमारे लोगों में औरंगाबाद के, हैदराबाद के, अल्लाह ताला ने किस नेक बंदे की अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो हमारे सैयद इम्तियाज़ जलील साहब तारीख़ साज कामयाबी हासिल किए, और एक नाम जो है सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जो ये कहा जाता था कि ये एक छोटी जमात है, पुराने शहर की जमात है, इसका एक MP है, इनके 7 असेंबली के मेंबर हैं, ये 7 से आगे बढ़ नहीं सकते, हर किस्म की बातें होती थी। मेरा सवाल जो है इम्तियाज़ जलील साहब से है। फिलहाल जो हिंदुस्तान के जो हालात हैं, जो माइनॉरिटीज़ पे जो जुल्म सितम जो हो रहा है, मस्जिदों को शहीद करना,
حجاب کا معاملہ اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جو تنگ کرنا، جو اس وجہ سے سعودی عرب کے جو NRI جو لوگ ہیں وہ بہت ہی اس سے بہت کنسرن ہیں اور بہت انکمفرٹیبل اس کو فیل کرتے ہیں بالکل پورا. اس میں تھوڑا سا میں آپ سے آپ اس کے اوپر پوائنٹ کے اوپر تھوڑا سا روشنی ضرور ڈالیے گا. الحمدللہ اسدالدین اویسی صاحب الحمدللہ 20-25 کروڑ عوام الحمدللہ ان کو چاہنے والی ہے. مسلمان جتنے بھی ہندوستان ہیں وہ ان کی نظریں اسد صاحب پہ اور آپ کے اوپر رہتی. جب بھی آپ پارلیمنٹ میں آپ بولتے ہیں اور اسد صاحب بولتے ہیں تو ہندوستان کی 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ کے ہوتی ہے کہ آپ سے امید لگا کے رکھتی کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اس تعلق سے اور آپ کیا بولنے والے ہیں اس تعلق سے. یہ ہم لوگ یہاں پر سوچتے ہیں. ہم دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پریزنٹیشن آلریڈی پارلیمنٹ کے اندر ہے. ماشاءاللہ آپ کی ڈائنامک پرسنالٹی، جب بھی ہم آپ کی ڈیبیٹ بھی دیکھتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے. سب سے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی ڈائنامک ہے، فلمی ہیرو کی طرح ہے. آپ فوٹو میں آپ دیکھیے بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ آپ کی پریزنٹیشن اور آپ لاکھوں دلوں کو فتح کر کے آپ کامیابی حاصل کریں اورنگ آباد کے اندر. تو یہ میرے چند سوالات تھے آپ کو. اس سے پھر شکریہ، جزاک اللہ خیر. میں انجینئر محمد نصیر الدین بزم اتحاد جدہ جوائنٹ سیکریٹری ہوں. میں تھوڑا سا ہٹ کے بولنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو ہے آج کل کے حالات حاضرہ کے اوپر جس طریقے سے نفرت بھرتی ہے لوگوں نے سب چیزوں میں، اس کو ہم لوگ کیسے اس کا سیکیور کر سکتے ہیں اس چیزوں کو، اپنے لوگوں کو کچھ نئی چیز بتا کے. احمد الدین اویسی صاحب سے بھی میں ملتمس کرتا ہوں کہ جو ہے سو آپ اس کے بارے میں کچھ نئی چیز بتائیں لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ جیسی کچھ ویڈیو آتی ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کو فارورڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم وہ اچھا ہی ہے یا برا ہی ہے. کئی جگہ پہ اپنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس کو فارورڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اس چیزوں کو. جو چیز ہم کو بھیجنی ہے یا نہ بھیجنی ہے وہ چیز تھوڑی سوچنی چاہیے ہمارے کو. ایسے نہیں کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر دیکھے کہ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے تو کافی 2 سال پرانی ہے 3 سال پرانی ہے. اس سے یہ بھی چیز پیدا ہوتی ہے کہ اور شر پیدا ہوتا ہے اس میں کئی لوگوں کو. تو اس سے ہم لوگ کو اوائڈ کرنا چاہیے سب چیزوں کو. بہت ساری چیزیں ہیں. تھوڑا میں احمد بھائی سے اور امتیاز جلیل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس بارے میں کچھ آپ تھوڑا لوگوں کو جو ہے بتائیں اس بارے میں. جیسے سوال نصیر بھائی قیوم بھائی دونوں نے پوچھے، یہ صرف یہیں کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہمارے ملک کے لوگ رہتے ہیں وہ یقیناً بہت ہی فکر مند ہے اس بات سے کہ ملک کے جو چل رہا ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ملک کے حالات بہت اچھے ہیں تو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو شاید وہ بھی ایک جھوٹ نظر آ رہا ہے آج کے اس میں. کیونکہ ہم سبھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے کوئی سنگھٹن ہوا کرتی تھی، کوئی راجنیتک پارٹی ہوا کرتی تھی جو ہمارے خلاف بولتی تھی، کچھ سازش رچتی تھی، لیکن آج سرکار ان کے ساتھ شامل ہے. اور یہ بہت ہی زیادہ ایک تشویشناک بات ہے، بہت ہی چنتا کرنے والی بات ہے، بہت ہی کنسرن اس بارے میں ہے. کیونکہ یہ سارا جتنا بھی گورنمنٹ سپورٹڈ اینڈ گورنمنٹ اسپانسرڈ ایونٹ جو چل رہے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا کیا رخ رہے گا، وہ کیا بولیں گے کر کے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کر کے. اور آپ دیکھیے گا خود کہ اسد بھائی یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئے اور شاید جس دن حیدرآباد پہنچے اسی دن وہ بیٹھ گئے اور پوری طرح سے جو ملک کے حالات ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اوپینین دینا شروع کر دیا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آج نوجوانوں کے اندر خاص طور سے اس ملک کے نوجوان مسلمان جو ہے ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ڈپریشن کا یہ ہو رہا ہے. انہیں کہیں یہ تشویش ہو رہی ہے
احتیاط ہماری طرف سے کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے اس میں. اسی لیے جب اسد صاحب بولتے ہیں یا جتنا بھی ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کا ایک مورال ہائی کرنے کے لیے کہ نہیں اپن فائٹ کریں گے. ہمیں جمہوریت کے اندر یہ اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے ہمارے اوپر آج سارے ظلم و ستم ہمارے اوپر آزمائے جا رہے ہیں, ساری تکلیفیں ہم کو دی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو فائٹ کرنا ہے اور لیگل طریقے سے فائٹ کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال کے طور کے اوپر ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے مہاراشٹرا کے اندر جو بوال چل رہا ہے اس میں اچانک ایک ختم ہوئی پارٹی, ختم ہوا نیتا اچانک